الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے پچھلے ہفتے ہم نے جو کتاب سٹارٹ کی تھی کیا نام تھا اس کا؟ جی کیا نام تھا اس کا، کوئی بتائے گا؟ اصول ثلاثہ۔ جی اصول ثلاثہ، جزاک اللہ خیر۔ اس میں ہم نے جو 4 مسائل پڑھے تھے وہ کون کون سے تھے؟ کون کون سی 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی؟ پہلا ٹاپک تھا کہ وہ 4 مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے، تو وہ 4 مسائل کون کون سے تھے بتائیے؟ پچھلے سبق کا سوال جواب دیجئے تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ علم، عمل، جی دعویٰ اور صبر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی سورت اس کی دلیل ہے؟ سورۃ العصر ہے۔ جی سورۃ العصر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد یہ آپ کا پہلا سوال تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے 4 مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور اس کی دلیل کیا ہے نا؟ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ سوال پڑھیں گے۔ اس جو ہم نے پہلا سوال پڑھا اس میں ہم نے دلیل کیا پڑھی؟ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دلیل ہم نے پڑھی تھی اور اس بات کو ہم نے سمجھا تھا کہ علم، عمل صالح اور اس کے بعد حق کی وصیت یعنی دعوت، ٹھیک ہے، اور صبر یعنی صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، ان تمام چیزوں پہ آنے والی مصیبتیں تکلیفات کے اوپر صبر کرنا۔ اب یہ جو دلیل پیش کی گئی کتاب اللہ کی، یہ صورت ہے چھوٹی سی، ہے نا؟ اس کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ اب دوسرا سوال اسی ٹاپک سے ہے، کہتے ہیں سورۃ العصر کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، امام شافعی نے کیا چیز بیان کی ہے، اس کو پڑھیں گے، اور ایسا کیوں کہا انہوں نے کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ایک منٹ رکیے،
امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا لو ما انزل اللہ حجتا علی ما خلقہ الا هذه السورہ الا هذه السورہ لکفتہم. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اس صورت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نازل نہیں فرماتا، یعنی کوئی دوسری صورت نازل نہیں کرتا، صرف یہ ایک صورت نازل کر دیتا، تو یہ صورت اس کی حجت کو قائم کرنے کے لیے کیا تھی؟ کافی تھی. اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اگر نازل نہیں کرتا تب بھی بندے کے اوپر یہ بات لازم تھی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کے اوپر لائے ہوئے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف یہی صورت نازل کر دی جاتی، یعنی والعصر ہی نازل کر دی جاتی اور بقیہ کوئی چیز نازل نہیں کی جاتی، یعنی کتاب اللہ کی صرف یہ ایک صورت نازل کی جاتی، تو اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ پوری شریعت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اسی لیے امام شافعی نے یہ بات کہی کہ اگر صرف یہی صورت نازل ہوتی تو کیا ہوتی؟ انسان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے وہ چیز کافی، یہ صورت کافی ہو جاتی. تو دیکھیں اس میں جو چیزیں ہیں اس کو اگر ہم سمجھے اور کتاب اللہ کا جائزہ لے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ پوری کتاب اللہ کا ایک طریقے سے اس چھوٹی سی صورت کے اندر یہ چیز بیان کر دی گئی کہ کتاب اللہ کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور کن کن چیزوں کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی اور کہا کہ یقیناً تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے. اب دیکھیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جو نقصان میں گئے ہیں، جو گھاٹے میں گئے ہیں، جیسے وہ قومیں جن کو اللہ نے تباہ کیا، نیست و نابود کیا، ان کے اوپر عذابات نازل کیے، ان کے سلسلے میں وعیدیں نازل کی، اور ان کے واقعات اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیے کہ ہم نے ان کو کیسے تباہ کیا. مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو سیلاب کے ذریعے اللہ نے تباہ کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن کے اوپر پتھروں کی بارش کی اللہ رب العالمین نے. یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو نقصان میں تھے، جو گھاٹے میں تھے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں تھے. اور ان کے علاوہ اسی قوم کے اندر، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر بھی ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے نبی کے ساتھ تھے، نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی، اور ان کے لیے عذابات سے بچنے کے ذرائع کو پیدا فرمایا. وہ کون لوگ تھے؟ اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے، دیکھیں نوح علیہ السلام کے اوپر جنہوں نے ایمان لایا اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور عمل صالح بھی انہوں نے کیا، ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی. ان عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح کو حکم دے دیا گیا کشتی بنا لیجئے، اور کشتی بنا کے وہ کیا اس عذابات سے ان کو محفوظ کر لیا اللہ رب العالمین نے. ٹھیک ہے. اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے بھی وہ لوگ تھے. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، ایک ایک کے گھر یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پہ لوگوں کو سمجھایا، اور اسی طریقے سے 950 سال دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ صبر کے معاملات کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. یعنی لوگ تکلیف دیتے، ایذائیں پہنچاتے، زبانوں سے، ہاتھوں سے، مختلف انداز سے ان کو پریشان کرتے، لیکن یہ لوگ اپنی دعوت و تبلیغ کے کام سے پھرتے نہیں، دین اسلام سے پھرتے نہیں، ایمان اور عمل صالح سے پھرتے نہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جاتے. تو اللہ نے کہا کہ نقصان میں ہے تمام کے تمام انسان، یعنی ایسے تمام لوگ نقصان میں ہیں جن کے اندر یہ 4 کوالٹی موجود نہیں ہے. پہلی چیز ہے ایمان، اور ایمان علم کے بغیر نہیں آتا. بندہ جب جانتا ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کی ربوبیت، اسماء و صفات، اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس کو معلومات ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اور دوسری چیزوں پہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عمل صالح، اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا عمل صالح. ٹھیک ہے. اور اس عمل صالح کی تلقین کتاب اللہ کی متعدد مقامات پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی اطاعت کے طور پہ بیان بھی فرمائی کہ
کہ لوگوں اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ، اگر کتاب اللہ کا جائزہ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کتاب اللہ کے اندر تقریباً 20 سے 25 مقامات کے اندر موجود ہے. اس سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کے اوپر فرض ہے. اب پتہ یہ چلا کہ وہ عمل جس میں اللہ کے نبی کی اطاعت موجود نہیں ہے وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا. تو کیا پتہ چلا؟ نقصان اٹھانے والے لوگوں کے واقعات، اسی طریقے سے جو لوگ فائدے میں ہیں ان کے واقعات، اور کتاب اللہ کے اندر عمل صالح کی تلقین اطاعت رسول کے مطابق، ٹھیک ہے، اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کا حکم کتاب اللہ کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ حکم ہم نے پچھلے ہفتے کی کلاس میں پڑھا بھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. تو اللہ نے ان چیزوں کی تلقین کی کہ جہاں تم نے دین کو مانا ہے وہیں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، اور خود بھی اس دین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ یہ تین چیزیں. چوتھی چیز صبر. انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صبر کے ساتھ ان کے صبر و تحمل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ان کا انجام دینا، اور وہ تمام چیزیں کتاب اللہ کے اندر ہم پاتے ہیں. چنانچہ اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ اگر صرف یہ ایک آیت، ایک سورت نازل کر دی جاتی، دوسری کوئی چیز نازل نہیں کی جاتی، تو یہ انسان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کافی تھی. یعنی اللہ رب العالمین اگر کوئی دوسری صورت یا کوئی دوسری چیز نازل نہیں کرتا، صرف والعصر کے اندر وہ تمام باتیں اللہ نے جو بیان کر دی انسان کی دنیا و آخرت سدھارنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ نقصان میں سے نکل جائے تو ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے علمی دعوت، یعنی علم کے ساتھ دعوت دے، ٹھیک ہے، اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات کیوں بیان کی؟ جی بتائیے، سمجھ میں آئی بات؟ امام شافعی نے یہ بات کیوں بیان کی؟ جی عادل. ہاں جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اس کے بعد تیسرا سوال ہے، قول اور عمل سے پہلے کس چیز کا حاصل کرنا انسان کے لیے لازمی ہے؟ ٹھیک ہے، کس چیز کا حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی چیز کو دنیا میں اپلائی کرنے کے لیے، اس کو معاشرے کے اندر اپلائی کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کے لیے اس چیز کے سلسلے میں انسان کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اگر اس کے سلسلے میں معلومات نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو بنا ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کیے ہوئے آپ کلینک نہیں کھول سکتے، آپ کسی ہاسپٹل میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتے، آپ کسی ایسے کام کو انجام نہیں دے سکتے جو ڈاکٹر حضرات انجام دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اس کا علم، نالج حاصل کرنا پڑے گا. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قول اور عمل سے پہلے کس چیز کا جاننا ضروری ہے، اس کی دلیل کیا ہے. قول اور عمل سے پہلے انسان قول یعنی دعوت جب دے، کوئی بات جب کہے یا کوئی بات عمل کرے، عملی زندگی میں اس کو اپلائی کرے، تو اس سے پہلے اس چیز کے سلسلے میں علم حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. بنا علم کے انسان کوئی چیز اپلائی اپنی زندگی کے اندر نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر ہم سنی سنائی باتیں جو ہم اپنے معاشرے میں اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو دیکھ کر یا سن کر سیکھا ہوا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہم نے ذریعہ سمجھا ہوا ہے، لیکن حقیقی جو ماخذ ہے سیکھنے کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. چنانچہ کہا گیا کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کی زندگی کو صحیح کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کو اپنی زبان سے کہتا ہے قولی طور پہ، یا اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا چاہتا ہے عملی طور پہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ
اس کا علم حاصل کرے، اس کے سلسلے میں سیکھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا حکم دیا۔ اس کی دلیل کے طور پہ بیان فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے لوگو جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش اسی سے طلب کرو، اسی سے توبہ و استغفار کرو۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے لا الہ الا اللہ کے پہلے جو حکم دیا ہے فعلم، فعلم کا مطلب ہوتا ہے جان لو، علم حاصل کر لو، نالج لے لو کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اور اس کے معبود برحق ہونے کے ساتھ ساتھ جب تم اس بات کا علم حاصل کر لو گے تو اس کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرو۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ ایمان، انسان کا ایمان جو ہے اس کے علم کا محتاج ہے، یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کو لانے کا ذریعہ ہے، ایمان کو زندگی کے اندر اپلائی کرانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہوں کی بخشش طلب کی جا سکے، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ چنانچہ یہاں پہ اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ جان لو۔ اب دیکھیں یہاں پہ علم کو حاصل کرنے کا، علم کے سلسلے میں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان، توحید، عقائد اور ان تمام چیزوں کے سلسلے میں علم حاصل کرو، جس طریقے سے دوسری دنیاوی معلومات کو تم حاصل کرتے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے اس کی معلومات کو بھی حاصل کرو۔ اللہ نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب جب اللہ نے ایک مقصد دے دیا کہ ہماری عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی وحدانیت کو کیسے تسلیم کرنا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم اس کام کو جس کے سلسلے میں ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عبادات کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کم از کم اتنا علم تو حاصل کر لے جس سے اس کی دنیا و آخرت سدھر جائے۔ چنانچہ اللہ نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی اتنا، اب ہر مسلمان تو عالم نہیں بن سکتا، ہر تو فاضل نہیں بن سکتا، ہر مفتی نہیں بن سکتا، تو اس لیے یہاں کیا مطلب ہوگا اس حدیث کا کہ کم از کم اتنا علم دین ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنی دنیا و آخرت سدھار لے، جس سے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لے، اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں علم حاصل کر لے، اور قبر میں ہونے والے 3 سوالات جو اس سے ہونے والے ہیں اس میں کامیابی حاصل کر لے۔ چنانچہ جو بات یہاں بیان کی گئی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، دیکھیں دوسری دلیل دے گئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل، یعنی قول اور عمل سے پہلے حصول علم کا بیان۔ امام بخاری ایک باب باندھ رہے باضابطہ حدیث کا کہ اگر تم کوئی بات کہنا چاہتے ہو یا کسی بات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہو، عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم اس چیز کے سلسلے میں علم حاصل کرو۔ دیکھیں شیطان انسان کو کہاں بھٹکاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس کو گمراہ کہاں کرتا ہے؟ آپ اس کا بھی جائزہ لیں تو کتاب اللہ سے آپ کو معلوم پڑے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بالسوء والفحشاء، گناہوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی بنا علم کے بندہ اللہ کے سلسلے میں کچھ بھی کہتا چلا جاتا ہے، کچھ بھی عقیدہ بناتے چلا جاتا ہے، اللہ کے دین کو بنا علم کے سلسلے میں مانتا اور عمل کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ شیطانی حربہ ہے۔ شیطان انسان کو اس راستے پہ لاتا ہے اور اس کو ایسی چیزیں جو علم کے خلاف ہیں اس کو معاشرے کے اندر اچھا دکھاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو بڑا اچھا دین ہے،
اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کو بیان کر دیا کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں کوئی بات کہنی ہے تو اس سے پہلے علم حاصل کر لو، اس کے سلسلے میں جان لو، اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کر لو، تعلیم لے لو، اس کے بعد اللہ کے سلسلے میں کوئی بات اپنی زبان سے نکالو اور اس کے سلسلے میں عقیدہ بناؤ۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی عقیدہ بنانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں وہی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس چیز کا کتاب و سنت نے ہمیں تلقین کی ہے۔ تیسری چیز، دین اسی کو مانا جائے گا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت ہو، اور علم اصل اللہ کی وحی ہے جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو کہنے یا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے سے پہلے کیا کرے، اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کا جی کسی بھی چیز کو کہنے یا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے سے پہلے اس کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ علم حاصل، جی اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اب اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھیے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے بولنا، اسی طریقے سے سن کے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ اس کا جو سننا ہے یا اس کا جو ماں باپ کی باتوں کو سن کے سیکھنا ہے، یا ماں باپ جو سکھا گئے اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، یا اسی طریقے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹی سائیکل چلاتا ہے، پھر بڑی سائیکل چلاتا ہے، پھر بائک چلاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بنا سیکھے انسان کو نہیں آتی۔ اگر ایک انسان نے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہے تو وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا۔ ایک انسان نیا آپ اس کو، اگر وہ چاہے 40 سال کا کیوں نہ ہو، آپ اس کو بائک دے دیجیے، اگر اس نے بائک پہلے کبھی چلائی نہیں ہے تو وہ اس کو چلا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے سلسلے میں نالج حاصل نہیں کی ہے۔ تو پھر جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس کو مقصد اصلیہ اللہ نے بنایا ہے، ہم اس کو یوں ہی اپلائی کرتے چلے جائیں، یوں ہی اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں اور اس کے سلسلے میں کچھ سیکھے نہ، اس کے سلسلے میں معلومات حاصل نہ کریں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی پہ ہیں اور ہم کیسے معاملات کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دین کے سلسلے میں معلومات حاصل کرے، علم کو سیکھے اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں قول و عمل کے اندر داخل کرے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سمجھ میں آئی بات؟ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے؟ ہاں جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد 3 ایسے مسائل جنہیں جاننا اور جن پہ عمل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ 3 ایسے مسائل جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اوپر ہم نے کتنے مسائل پڑھے تھے؟ جی اوپر ہم نے کتنے مسائل پڑھے تھے؟ ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے، سوال کبھی بھی کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے۔ اوپر ہم نے کتنے مسائل پڑھے تھے؟ 4 پڑھے تھے۔ جی 4 مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ ایمان ہے نا، ایمان کے اندر علم داخل بتایا گیا تھا آپ کو، عمل صالح، دعوت، حق کی وصیت، ٹھیک ہے، اور صبر، ٹھیک ہے۔ یہ 4 مسائل ہم نے اوپر پڑھے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ 3 اور مسائل بتا گئے کہ جن کا جاننا اور ان پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کہتے ہیں وہ کون سے 3 مسائل ہیں جنہیں جاننا اور ان پہ عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ کیا ہے؟ لازمی ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور یوں ہی بیکار نہ چھوڑا، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے دلیل بھی پڑھ لے، دلیل پڑھ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھائیں گے آپ کو۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون۔ اللہ نے کہا یقیناً بے شک ہم نے تمہاری طرف
تم پر گواہی دینے والا ایک رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس کون سے رسول آئے تھے؟ جی، فرعون کے پاس کون سے رسول آئے تھے؟ کون سے نبی گئے تھے فرعون کے پاس دعوت دینے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام، جزاک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، تو اللہ نے کہا جیسے ہم نے فرعون، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلی بات کہی جا رہی ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف گواہی دینے والا ایک رسول بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سلسلے میں یہاں تک بات کہی گئی۔ اس کے بعد مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، ویسے ہی اے مکہ والوں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب تم ایمان کی ابتدا کرو، دنیا تمہارے پیچھے ایمان لاتی چلی جائے گی۔ یعنی مکہ اور مدینہ والے یہ اولین لوگ ہیں نا جنہوں نے ایمان لایا، تو اب انہی لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان جس رسول کو بھیجا ہے یہ گواہی دینے والا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا فرعون کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے کیا کیا؟ اس رسول کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ فاخذناہ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذا وبیلا، آگے اللہ نے بیان کیا تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، بڑی سختی کے ساتھ اس کو کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ جب فرعون کے پاس دعوت دینے گئے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی کی وحدانیت کو تسلیم کر، وہی اکیلا معبود برحق ہے، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، سب سے اعلیٰ اور بڑا رب تو میں ہی ہوں، اپنی ربوبیت کا دعویٰ ثابت کرنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مناظرہ تک کرا دیا، یہاں تک کہ اس جادوگروں کا مناظرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور وہ تمام کے تمام جادوگر جو فرعون کی جانب سے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کو قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ سمندروں کے بیچ سے راستہ بنا کر ان کو سمندر کی دوسرے جانب پہنچایا، اور فرعون کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا فاخذناہ اخذا وبیلا، کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، سختی کے ساتھ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، تو یوں ہی بیکار ہم کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری طرف کیا کیا ہے؟ اپنے رسول کو بھیجا ہے، جس کی اطاعت کرنا ہم پہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور ہم اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اسی کی اطاعت کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے، ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا لاہ عمل نہیں بنائیں گے، تو ہم جنت کے برعکس جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگوں سنو، اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ رب العالمین اس سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کرے۔ اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اللہ نے پیدا ہی ہم کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اب عبادت کیسی کرنی ہے؟ اطاعت رسول کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ چنانچہ پہلی بات کیا معلوم پڑی کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے سلسلے میں علم حاصل کرنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانا رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ چنانچہ یہ پہلی چیز ہمیں معلوم پڑی، اس کی دلیل ہم نے یہ پڑھی، اور
اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادات کو بجا لائے ایمان کے ساتھ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اب دیکھیں صحابہ کو اللہ نے کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کے سلسلے میں کیا کہا کہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کوئی بتا سکتا ہے صحابہ کے سلسلے میں ایسا کیوں کہا گیا؟ جی جلدی بتائیے، ٹائم ختم ہو جائے گا، 9 منٹ باقی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کی ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کہا گیا تھا۔ دیکھیے 3 چیزیں تھی، صحابہ نے 3 چیزوں کو اپلائی کر دیا اپنی زندگی کے اندر، اور ان 3 چیزوں کے ذریعے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک، ایمان کے ساتھ انہوں نے تمام کاموں کو انجام دیا۔ ایمان سب سے پہلی شرط، ایمان کے بغیر آپ کتنے ہی عمل صالح کر لیجئے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ تیسری چیز، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی عبادت، یعنی ایمان، اللہ ہی کی عبادت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو تمام کاموں میں شامل کر دیا، تمام کاموں میں شامل کر دیا۔ اب چاہے وہ عبادات کے ہو، چاہے معاملات کے ہو، چاہے مسائل کے ہو، چاہے فضائل کے ہو، تمام کاموں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو جب شامل کر دیا تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت تک اس قسم کے معاملات کو انجام دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ یہ جو والذین اتبعوہم باحسان کہا گیا، اب یہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ احسان کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحابہ کی اتباع کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بجا لاتے ہوئے اللہ کی عبادات کو بجا لائیں گے، یقینی طور پہ وہ اس زمرے میں شامل ہوں گے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا زمرہ ہے۔ لیکن کنفرم صرف صحابہ کے لیے، کنفرم صرف صحابہ کے لیے، کہ صحابہ کے لیے اللہ نے تو حکم دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب ہمارے لیے کنفرم کب ہوگا؟ جب ہم اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو کنفرم کر دے گا کہ یہ لوگ رضی اللہ عنہم میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلا مسئلہ کیا معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، اور تو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے کیا کیا؟ رسول بھیجا ہے جس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، اور ان کی اطاعت کیے بغیر ہم کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی پہلا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی فرستادہ نبی کو، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس کی بے شمار دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں پہلی چیز جو ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ کی اطاعت کیے بغیر بندے کو جنت نہیں مل سکتی، تو ویسے ہی انسان اگر شرکیہ کام کرے گا تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، اب اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ روزے رکھ رہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ تمام کام کر رہے، لیکن توحید کے اندر رسول اللہ کی اطاعت موجود نہیں ہے، اور آپ مشرکانہ اعمال کرتے ہیں، مشرکانہ عقائد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے، نذر و نیاز کرتے، ان کے لیے دوسری عبادات کو بجا لاتے ہیں، تو آپ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حقیقی اطاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بنیادی مرکز جو ہے وہ ہے توحید، وہ ہے توحید، کہ رسول اللہ نے 10 سال تک توحید ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے مکہ کے زندگی کے اندر۔ اس کے بعد مسائل اور دوسرے اعمال
جو آپ دیکھیں عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر صحابہ کو سکھائے، لیکن توحید کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ توحید کو مضبوط کرے اور شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر شرک موجود ہوگا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کو کتاب اللہ کے اندر متعدد مقامات پہ بیان کیا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ سورہ لقمان وغیرہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ 17 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ اگر اے نبی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو ہم آپ کے بھی اعمال کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ لا يحبطن عملک کہہ کے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ چیز بیان کی۔ چنانچہ یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننا ہے، وہی انسان کو چاہیے کہ وہ شرکیہ کام سے شرک کے تمام دروازوں کو اپنے ایمان میں داخل ہونے سے بند کر دے۔ چنانچہ انسان کے لیے شرکیہ عمل یا شرکیہ عقائد بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لے تو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیٹی کی طرح، جس طرح وہ چیٹی نظر نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے یہ شرکیہ معاملات ہے انسان کے ایمان اور عقائد میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی ہے اگر اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں بنا سکتا۔ جب نبی کو نہیں بنا سکتا، فرشتوں کو نہیں بنا سکتا، تو اس کے علاوہ کسی دوسرے کو وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ دیکھیے 3 منٹ باقی ہے، تیسرا مسئلہ پڑھ لیجئے ورنہ نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، پھر سے پڑھانا پڑے گا پورا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے انشاءاللہ پڑھ لیتے اس کو۔ دیکھیے تیسرا مسئلہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اس کے لیے ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا جائز نہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہو، جیسے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے دیکھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا جائزہ لے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا اللہ کے حضرت ابو بکر کے پاس آ کے کہتا ہے جنگ بدر کے بعد کہ ابو بکر مجھے موقع ملا تھا کہ میں بدر میں آپ کی گردن الگ کر دوں، لیکن آپ میرے والد محترم تھے اس لیے میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے شکر مناؤ کہ مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن الگ کرنے سے بھی یعنی پیچھے نہیں ہٹتا۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اللہ کے جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان سے دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کہا گیا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسی قوم سے، ایسی جماعت سے جو ایمان یعنی یؤمنون قوما لا تجدو، تم ایسی قوم سے کیا کرو؟ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو ایمان نہیں لاتے کس پر؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، اس کے رسول پر، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ اس کے رسول کے خلاف ان سے دوستی کرنا یہ سخت مخالفت والی بات ہے۔ اللہ نے اس چیز کو سورہ مجادلہ میں بیان کیا، کہا گیا تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایمان والے ان سے دوستی نہیں کرتے۔ چنانچہ اس سے معلوم پڑا کہ یہ توحید اسماء، توحید ربوبیت و الوہیت کے خلاف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے تو میں پہلے دعا پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔